حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے علم و عمل اور تربیت کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ جس پاکیزہ فطرت ماں کی آغوش میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پرورش پائی، آپ کی والدہ کی زبان پاک پر ہر وقت کلمہ طیبہ جاری رہتا، درود شریف جاری رہتا، یا وہ قرآن کی تلاوت کرتی رہتی، تو اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی بچپنے سے بڑی محتاط اور پاکیزہ زندگی گزاری، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے عبادت کے شوقین تھے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ وہ وقت کہ جب بچوں کو کھیلنے سے فرصت نہیں ملتی، آپ اس وقت بھی رات کو قیام فرماتے تھے، اور آپ کے دن وہ اللہ کی یاد میں گزرا کرتے تھے۔ والدین کی تربیت اور ان کے اخلاق کا شروع سے ہی آپ پر اثر رہا۔ ہوش سنبھالتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے مدرسے میں داخل کروا دیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حروف شناسی کا علم حاصل کیا، حروف کو پہچانا، اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کیا۔ اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن سے ہی دل لگا کے تعلیم کو حاصل کیا اور اس تعلیم پر عمل بھی کیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ تعلیم سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ جب آپ تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیتے، جب آپ مدرسے میں بیٹھ جاتے پڑھنے کے لیے، ارد گرد کی کوئی خبر نہ رہتی، اور کھانے پینے تک کا بھی آپ خیال نہیں فرماتے تھے، بس علم علم اور علم، بس یہ آپ کا شوق تھا۔ حضرت خواجہ مستان شاہ کابلی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ جس شخص کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، جو اللہ کی رضا کو پانا چاہے، وہ پھر دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، اس سے دنیا کے شوق اور دنیا کی لذتیں جو ہیں وہ اللہ کی راہ سے واپس نہیں لا سکتی، بلکہ اس کا دل اللہ کی راہ کی طرف ہی متوجہ رہتا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مدرسہ قائم کیا تھا، 13 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسے میں زیر تعلیم تھے، اور آپ اس قدر تعلیمی حلقوں میں مصروف رہتے کہ صبح سے شام ہو جاتی اور آپ کو پانی پینے کا بھی وقت میسر نہ آتا۔ اور اس مدرسہ میں ایک مدرس تھے، استاد تھے، ان کا نام رضوان تھا، سفید ان کی داڑھی تھی، اور وہ جب حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر علم میں محو دیکھتے اور اس قدر علم کا حریص دیکھتے، تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے تو ادب سے، آپ کے مدرسے کے استاد کی بات کر رہا ہوں، ان کے جو استاد تھے وہ بھی ادب سے آنکھیں جھکا لیتے۔ ایک روز سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ مدرسے کے آگے سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا چلو مدرسے کے حالات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ مدرسے میں آئے تو مدرسے میں شور برپا ہو گیا کہ سلطان آ گیا ہے، سلطان محمود غزنوی آ گیا ہے۔ بچے جو تھے وہ ساری وہ سلطان کی طرف متوجہ ہو گئے، استاذہ بھی آ گئے، لیکن ایک طالب علم، اس کے سامنے کتاب ہے اور اس کا دھیان، اس کی توجہ صرف اپنی کتاب کی طرف ہے، نہ وہ دائیں جا رہا ہے، نہ وہ بائیں جا رہا ہے، نہ وہ سامنے دیکھ رہا ہے، اس کی نظر ہے تو اپنی کتاب پر ہے۔ استاد صاحب نے پکارا، علی وہ دیکھو سلطان آئے ہیں۔ اب کیا معاملہ تھا کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کم سن بچہ ایک طرف ہے، دوسری طرف سارے مدرسے کے طالب علم کھڑے ہیں، اور وہ میری آمد کی خوشی میں میری طرف دیکھ رہے ہیں اور میرا استقبال کر رہے ہیں۔ اس بچے کو میری آمد کی خبر بھی نہیں ہوئی، اور وہ بچہ انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اپنی کتاب کے مطالعہ میں مغن ہے۔ جب سلطان نے اس بچے کا یہ علم کا شوق دیکھا تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ جو مدرسے کی زینت کا سبب بنتے ہیں۔ اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ علم دوست شخصیت تھے، آپ کا دھیان، آپ کی توجہ علم حاصل کرنے کی طرف تھی، اور اس وقت جو آج کے حالات ہیں، جو آج کے ذرائع ابلاغ ہیں اور آج کی جو ٹرانسپورٹ سہولیات ہیں، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ پہلے ایک شہر سے دوسرے شہر کا جو سفر تھا وہ بھی بڑا مشکل ہوتا تھا، اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے سے علم حاصل کیا، اور پھر وہاں سے آپ نے مختلف شہروں کا سفر کیا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی نوعیت کا واقعہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں علمی استفادہ کے لیے، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابو القاسم عبداللہ بن علی غرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ وہ لطائف اور وہ راز جو مجھ پر منکشف ہوئے تھے، جن رازوں سے اللہ نے پردہ اٹھا دیا تھا،
میں وہ راز آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، میں آپ کو راز و نیاز کی باتیں سنا رہا تھا۔ یاد رکھیے راز و نیاز کی باتیں ہر کسی سے تو کرنے والی نہیں ہوتی، یہ تو خاص لوگوں کے کام ہوتے ہیں اور یہ خاص لوگوں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو بتا رہا تاکہ وہ مجھے ہدایات کریں اور مجھے آگے میں نے کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، مجھے اس کے بارے میں بتائیں، مجھے گائیڈ کریں۔ تو وہ آپ کی باتیں بڑے ادب سے اور بڑے غور و فکر سے سن رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ میرے بچپنے سے جوانی تک کا جو ہے وہ معاملہ تھا، ابھی میں نوجوانی کے عالم میں آ رہا تھا اور میں ان کو اپنے وہ حالات بتا رہا ہوں کہ میرے دل سے جو اللہ نے راز و نیاز کے پردے اٹھا دیے ہیں، میں اپنا حال ان کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ تو اسی وقت آپ فرماتے کہ میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ جتنے غور سے میری باتیں سن رہے ہیں شاید کہ یہ باتیں ان کو پتہ ہی نہ ہو اور میں ان سے اپنے حالات بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ فرماتے کہ جب میں نے تمام باتیں کر لی نا تو حضرت ابو القاسم عبداللہ بن علی گرکانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مجھ پہ توجہ فرمائی۔ پہلے آپ میرے حالات سنتے رہے، جب میرے دل میں یہ خیال آیا نا کہ شاید ان کو ان حالات کا پتہ ہی نہ ہو اور ان کے لیے یہ باتیں نہیں ہوں، تو آپ فرماتے کہ میں خاموش ہو گیا اور پھر بزرگوں نے مجھ پہ نظر فرمائی، اور جب وہ مجھ پہ انہوں نے نظر فرمائی نا تو میرے دل کی جو بات تھی نا ان پہ ظاہر ہو گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ علماء کے سامنے زبان خاموش رکھنی چاہیے اور اولیاء کے سامنے دل پہ قبضہ ہونا چاہیے، دل کو بند رکھنا چاہیے، کیونکہ علماء یہ زبان کی بات پہ غور کرتے ہیں اور جو اولیاء ہوتے ہیں ان کی نظر دل پہ ہوتی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جب میں نے حالات سنائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹے میں جو تمہارا احترام کر رہا ہوں نا یہ آپ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عشق الہی کا مسافر، ہر وہ اللہ کی معرفت کی طرف جانے والا ابتدائی طالب علم جب مجھ سے حالات بیان کرتا ہے تو میں اسی طرح سے سنتا ہوں۔ پھر میں خاموش ہو گیا اور میں سمجھ گیا کہ دل میں جو میرے بات اٹھی تھی اسی بات کی وجہ سے بزرگوں نے یہ فرمایا۔ اس وجہ سے بزرگوں کے سامنے اپنے دل پر قابو پا کے رکھیں، اور دل اگر کوئی خواہش کرے تو وہ اللہ کی معرفت کی کرے، عشق رسول کی کرے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی